اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں، حضور کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور علماء اکرام سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا درس دے رہا ہے۔ اور جس طریقے سے اس وقت دور گزر رہا ہے، افراتفری کا دور ہے، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لڑائیاں جہاں دیکھیں لڑائی، بہن بھائی کا آپس میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا آپس میں جھگڑا ہے، جائیداد کے معاملات ہیں، بڑے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بچی کچی کسر تھی وہ ماشاءاللہ سے مہنگائی کی صورتحال نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اس مہنگائی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہی بات ہے کہ نا اتفاقیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سارے دور کے اندر ہمیں کس طریقے سے گزر بسر کرنا ہے، علماء اکرام ہمیں قرآن سے بتاتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ قرآن کے ذریعے سوئی بھی اگر ان کی گم جاتی تو وہ قرآن کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالا کرتے تھے۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، قرآن ایک سمندر ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے دامن کو تھام لیا، سمجھ لیجئے ساری کائنات، ساری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ اگر ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو ہم نے قرآن نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے دنیا چھوڑ دیا اور آخرت کی بھی فکر چھوڑ دی۔ قرآن کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اس کے لیے قرآن کا دامن بھی پکڑ لیا لیکن دل میں حضور کا عشق نہیں تو یقین جانیے فالتو ہے، بیکار ہے۔ حضور کا عشق ہونا بڑی اہم چیز ہے۔ حضور کا عشق دل میں ہے تو آپ دنیا میں چھا گئے۔ حضور کا عشق دل میں ہے تو آپ کبھی کسی کے آگے ناکام نہیں ہو سکتے، کامیابی آپ کا مقدر، چونکہ کہ حضور کا عشق ہے، قرآن، صاحب قرآن سے محبت، یہ آپ کے لیے بڑے کمال کی بات ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، الحمدللہ نور ہدایت کی زینت ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب آج ہم کوشش کریں گے عشق رسول پر بات کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ وہ کچھ اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ اشعار، اس طرح کے اشعار پڑھنے بھی چاہیے یا نہیں۔ بہت سے علماء اکرام اس میں مخالفت بھی کرتے ہیں، کہیں بھی رہے مدینے میں کیا مطلب ہے؟ قائد آباد میں، ملیر میں، لالو کھیت میں بیٹھے ہوئے بولتے ہیں ہم مدینے میں۔ تو اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کیا اس طرح کے اشعار پڑھنے چاہیے یا نہیں، اور عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں واقعی میں وہ مدینے میں ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لیے ظاہر ہے حضور کی ثنا سننے کا جی چاہتا ہے، حضور کی ثنا کرنے کا بھی جی چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں۔ مختلف مقابلوں کے کمپٹیشن جب ہوتے رہے ان میں ونرز بھی رہے ماشاءاللہ سے، اب ایز اے گیسٹ پروگراموں میں جاتے ہیں، ان کی کامیابی ہے۔ میری مراد محترم القام جناب حافظ حسان عزیزی صاحب۔ السلام علیکم حافظ۔ وعلیکم السلام حافظ، آپ کیسے مزاج؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ میں چاہتا ہوں پروگرام کا آغاز ہم کلام سے کریں، اس کے بعد ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی۔ میں تن میلا میرا تن میلا میرا کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار سر پہ اٹھائے، پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے، پاپ کی گٹھڑی آئی ہوں تم رے دعا، نظر کرم سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مورے کی ویا بیچ ببر میں کشت ڈوب نہ جائے، مورے کی ویا
مورے کھویا بیچ بوے میں اللہ اللہ کشتی ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تو موری خبر لے تیرا ہوں تو موری خبر لے کون لگائے پار نظرے کرم سرکار میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظرے کرم سرکار کچھ تو میری آس بندھا سبحان اللہ سبحان اللہ دو وہی تن من ہے بے چین کچھ تو میری یا رسول اللہ کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظرے کرم سرکار روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظرے کرم سرکار میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نظرے کرم سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت حافظ حسان عزیزی کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے بڑی خوشی ہوتی ہے جب انہیں ہم بڑی اسکرین پر دیکھتے ہیں حضور کی ثنا کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اللہ پاک ان کو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرمائے اور بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین عشق مصطفیٰ کی بات ہے عشق مصطفیٰ کی تار اب ماشاءاللہ سے چھڑ چکی ہے تو کیوں نہ اس کی تار کو اور آگے وسیع کیا جائے کنیکشن کو بڑھایا جائے مفتی صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا کہتا ہے ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم حامد بھائی ایک بار پھر بہت بہت مشکور ہوں آپ نے شفقت فرمائی آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ تو ایمان کی اساس ہیں بے شک جب تک بندے مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا کوئی عمل بھی رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا یعنی اعمال کی قبولیت کی شرط بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی بھی شرط یہ ہے کہ سینے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبول نہیں فرماتا کیا بات یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اس کا ہر عمل اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے آباد کر دے تو جب تک علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ
ہر وہ عمل جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہ کر نہ کیا جائے تو کوئی عمل چاہے کتنا بڑا نیک عمل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے۔ یعنی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کی جائے۔ تو اس لیے قرآن بھی یہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی اختیار کرو، میری محبت کو اپنے سینے میں بسا لو اور اپنا دل میری محبت سے آباد کر لو، تو اس کا تحفہ رب العالمین تمہیں اجر یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تم اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمائے اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہے جس کے صدقے سے اللہ بندہ مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی سارا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہی ہے اور آپ کے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، آج کی ام المومنین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے۔ تو یہ سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی شان اور مدح میں جو ہے اس کو نازل فرما رہا ہے، اور اس میں اس کلام کے اندر مالک کائنات نے بے شمار مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے الفاظ ملتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور عشق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت اور اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے اس کو لے لے اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہوگی تو بندہ مومن انہی کاموں کو اختیار کرے گا کہ جن کاموں کو اختیار کرنے کا، جو کام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، یہاں پر اچھا مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اور آ گیا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ اچھا یہ ہم نے اکثر اوقات محافل میں دیکھا ہے، نعت خواں حضرات ہوں یا علماء اکرام ہوں یا کمپیر حضرات ہوں، وہ یہ اشعار کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ بے شک حضور کا عشق انسان کے سینے میں ہونا یہ شرط ہے ایمان کی، اگر آپ کے دل میں حضور کا عشق نہیں ہے تو آپ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں، انسان بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کہیں بھی ہے مدینے میں، علماء اکرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہاں دو رائے ملتی ہیں، کچھ علماء اکرام خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، کچھ علماء اکرام اس حوالے سے سختی اختیار کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حامد بھائی اصل چیز جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ بالکل، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی واقعی کیفیت یہ ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اسوہ کے مطابق بسر ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی کیفیت اور محبت کی بات ہے کہ وہ کہیں بھی ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کے زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ سارے پردے ہٹا دے اور اس کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز مبارک آ جائے اور وہ بیٹھے بیٹھائے جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو یہ شرف بخش دے تو یہ رب العالمین کی بارگاہ سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ مالک بے نیاز کر سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، جی تو یہ تو شعر پڑھنا اس کو زیب دیتا ہے کہ جو بندہ واقعی شریعت کا پابند ہے جی، اور واقعی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس سے یہ مراد آپ لے سکتے ہیں کہ اس کا سینہ جو ہے وہ مدینہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے اس کو پیار ہے، تو مدینہ بھی جو ہے جس کی قسمیں رب العالمین نے اٹھائی ہیں وہ یقیناً اس بندے کے دل میں اس کی بھی محبت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ خاص کیفیت ہوتی ہے جس میں جو ہے بندہ یہ بات کہہ دیتا ہے، اور ایسے حالات ہوتے ہیں جذب کی کیفیت ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ بندہ بیٹھا کہاں ہوتا ہے اور وہ کہیں کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ والوں کی ایک شان ہے اور قرآن و حدیث میں جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ اشارات ملتے ہیں۔
کہ بیٹھا بندہ کہاں ہوتا ہے اور کوسوں دور کی جو ہے وہ خبر دے رہا ہوتا ہے. جس طرح حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے لگے اور جوتا جب اتار کے ہوا میں پھینک دیا آپ نے. تو مریدین جو ہے وہ جوتا ڈھونڈتے رہے کافی دیر اور کافی دن جو ہے وہ جوتا آپ کا نہیں ملا. تو کچھ دنوں کے بعد قافلہ جو ہے وہ آیا بغداد کے اندر. تو قافلے کا جو بڑا تھا سربراہ تھا اس نے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جوتی کو سر پہ رکھا ہوا تھا. تو اس نے آ کر وہ جوتی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی اور اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ اس نے کہا کہ ہم سفر پر روانہ تھے اور راستے میں ڈاکیوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا مال لوٹنے لگے. اور ہمارے قافلے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا جس نے جو ہے المدد یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا. تو ہم نے دیکھا کہ جوتی جو ہے وہ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور ڈاکیوں کے سر پہ لگنے لگی. جس کے سر پہ لگی وہ بے ہوش ہو گیا. تو ہم نے اس کو محفوظ کر لیا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا نصرت نصرت نصرت. تو آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے غلام نے جو ہے وہ مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں نے اس کو جواب دے دیا کہ تیری مدد جو ہے وہ کر لی گئی ہے. تو یہ ایک خاص کیفیت ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ واقعی وہ مستحق ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے تو اس کو تو یہ شعر پڑھنا زیب دیتا ہے. لیکن عمومی جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت خوان حضرات جس قسم کے ان کے طور طریقے ہیں اور جو ان کا عمل ظاہری طور پر بھی ہے اور تو ایسا بندہ اگر یہ شعر پڑھے تو اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. اچھا حضرت یہ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. اچھا جو آپ نے واقعہ پیش کیا ہے دیکھیں اگر ہم قرآن حدیث کی بات کریں سرکار کے فرامین کی بات کریں صحابہ اکرام کی بات کریں وہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. لیکن اس طرح کے قصے بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے واقعہ کسی مستند کتاب میں تو موجود نہیں. مرید تو اپنے پیر کو ویسے ہی بہت بلند مقام پر رکھتا ہے ہونا بھی چاہیے اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا. لیکن کچھ مریدین جیسے اب یہ واقعہ غوث پاک سب کے سروں کے تاج ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا. غوث پاک آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک کے مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا اس دور کا ولی. اور جب سے غوث پاک تشریف فرمائے تب سے لے کر اب تک کوئی غوث کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پہ لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کس طرح کے واقعات عوام الناس کو سنانے چاہیے؟ بات اصل میں حامد بھائی یقین کی ہوتی ہے کہ یہ میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ یہ مقام اس بندے کو عطا کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. جی اور جو فنا پھر رسول ہو جاتا ہے یا جس کی زندگی کا ہر لمحہ رب کی تعلیمات اور اس کی اطاعت اور فرامین کے مطابق گزرتا ہے. تو یہ حدیث میں بھی جو ہے وہ روایت ملتی ہے کہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. تو یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ قرب و بعد کی جو منزلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. جی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دینے کے دوران ہی آپ نے جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پناہ میں اپنی پیٹھ پہ لے لو. حضرت سالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میلوں دور, مدینے سے میلوں دور جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں, اور یہاں سے بیٹھ کر آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت ساریہ جو ہے وہ کفار کے نرغے میں گر گئے ہیں. آپ نے یہاں سے آواز لگائی اور حضرت ساریہ نے وہاں پر آواز سنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر عمل کیا جیسے آپ نے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. تو یہ خاص کیفیات ہوتی ہیں, یہ ایک تصوف میں خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ اختیار کرتا ہے تو رب العالمین ایسے بندے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کو اس مقام پہ سرفراز فرماتا ہے. اچھا حضرت عشق کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں صحابہ کرام نے جو عشق کیا یقیناً وہ عشق کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی ایک دو مثالیں صحابہ کرام کے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے.
آپ نے اسلام لانے کے بعد زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کیا اور اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ جو ہے وہ آپ نے قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع دیکھیں کہ یہ ایسے حالات میں جنگ ہوئی کہ جب قحط سالی بھی تھی جی، اور مسلمانوں پر سختی کا سال تھا، تو اس وقت جو ہے وہ جنگ تبوک، غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ اپنے جو کپڑے تھے بدن کے وہ بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں کے جو ہے بٹن لگائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ آ کے رکھ دیا۔ جب آپ نے یہ عمل کیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی لباس پہن کر حاضر ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس کا سبب پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میں نہیں ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جو لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے وہی لباس آج سارے فرشتے پہنیں گے۔ تو یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عشق کا انداز تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب بھی جس چیز کی ضرورت پڑی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں مسجد حرام میں جا کر میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کروں، دعوت حق دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار بڑھا، آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے جب دعوت تبلیغ دینا شروع کی تو کافر وہاں پر بیٹھے تھے، تو سب نے آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، طویل واقعہ ہے۔ آپ کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو والدہ نے کہا، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھی والدہ، تو اس نے کہا بیٹا مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام جمیل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ اسلام لا چکی ہیں، ان سے پتہ کریں، ان کو پتہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو جب حضرت ام جمیل کو بلایا گیا تو انہوں نے کان میں بتایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں اور بالکل صحیح ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کھاؤں گا پیوں گا تب جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگ گئے اور آپ علیہ السلام نے بھی تسلی دی۔ حاضرین بھی یہ منظر دیکھ کر ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور یہ میری ماں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو مستجاب فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق و محبت ہے۔ اس طرح جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کی بارگاہ سے فیض پایا، ان کے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کی ذات پر قربان کیا اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار رہے۔ صحابہ اکرام تو ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ وہ اس کو اپنا فخر سمجھتے تھے، ہار سمجھ کر پہن لیتے تھے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی حضور سے عشق کا اظہار تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن اس کا پراپر ہم اظہار نہیں کر پاتے۔ اظہار تو ہے لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کو اظہار کیسے کرنا ہے؟ مفتی صاحب ایک انسان ہے، حضور کا عشق تو رکھتا ہے دل میں لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتا۔ اگر اظہار کرے تو کس حد تک اظہار کرنا چاہیے اور کس انداز میں عشق ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس دور میں؟ ایک تو حامد بھائی بات یہ ہے کہ جس بندے سے محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے، تو یہ دنیا کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی دنیا کے کسی انسان سے محبت کرتا ہے، دنیاوی محبت ہے، تو وہ ہر وہ کام کرے گا کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہے، تاکہ ان کاموں کو دیکھ کر اس کا محبوب اس کی طرف متوجہ ہو، اور ہر اس کام سے وہ اپنے آپ کو روکے گا جو اس کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک تو تقاضا یہ ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر واقعی سچی ہے تو بندے مومن کو وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقات و خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بہت سارے معاملات ہیں جن کا آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے اور جن پر عمل کرنے والوں سے آپ علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر اس کام سے بچنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، بلکہ اس کی شخصیت سے ہی جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ
واقعی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور اس کا سینہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہے. تو یہ ہمارے اکابرین میں بھی اس کی کافی ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا نا تو آپ کے علاقے میں غیر مسلم بھی رہتے تھے. انہوں نے کہا آج مسلمانوں کے امام کا انتقال ہو گیا تو چلو آخری جو ہے وہ زیارت کر لیتے ہیں. اچھا انسان تھا. تو آپ کا جنازہ جا رہا تھا اور آپ کے جنازے کی چارپائی کو جو غیر مسلم صرف ہاتھ لگاتا تھا تو وہ ہاتھ لگانے کی برکت سے اس کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا تھا. تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ کسی کی چیز کی محبت میں فنا ہو جائیں گے تو اس چیز کا رنگ آپ کے چہرے پر نظر آئے گا اور آپ کی شخصیت سے واضح ہوگا کہ واقعی آپ جو ہے وہ اس ذات سے اتنی حد درجہ محبت کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ آپ کیا ظاہر ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی اس کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کس انداز میں کرتے تھے اور ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا. یقیناً آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, ہم آپ سے مستفیض ہوتے رہیں گے. حافظ حسان عزیزی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے بھی گزارش اپنا بھی خیال رکھیے, ہم سب کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.